بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر فرجاد اصغر ہے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اگر ہم ابتدائی یا قدیم ملتان کے جغرافیہ کی یا انفراسٹرکچر کی بات کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں ملتان کی جو آبادی تھی وہ ایک دائرے کے اندر رہتی تھی، ایک مخصوص حصے کے اندر رہتی تھی اور اس سے باہر کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ جو دائرہ تھا یا مخصوص حصہ تھا، اس دائرے کے گرد ایک بڑا سا روڈ بنایا گیا تھا اور اس روڈ کو کور کیا گیا تھا ایک دیوار کے ساتھ، جسے آج بھی فصیل ملتان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس دیوار کے اوپر والا جو روڈ ہے اسے ہم النگ کہتے ہیں۔ یہ جو آبادی والا حصہ ہے، جو ایک مخصوص دائرہ ہے، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے ملتان میں مختلف گیٹس بنائے گئے تھے۔ یہ گیٹس آج بھی اسی حالت میں انہی ناموں کے ساتھ موجود ہیں۔ ان گیٹس کا جو سلسلہ ہے وہ دولت گیٹ سے شروع ہوتا ہے اور لوہاری گیٹ پہ ختم ہوتا ہے۔ ٹوٹل جو ملتان میں گیٹس ہیں ان کی تعداد 6 ہے، جن کے نام بالترتیب کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ایک طرف سے اگر ہم شروع کریں تو دولت گیٹ، اور اس کے بعد پھر آتا ہے دلی گیٹ، دلی گیٹ کے بعد آتا ہے پاک گیٹ، پاک گیٹ کے بعد جو نیکسٹ گیٹ آتا ہے وہ ہے حرم گیٹ، اور اس کے بعد آنے والا جو گیٹ ہے اس کا نام ہے بہر گیٹ، اور جو آخری گیٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں لوہاری گیٹ۔ یہ وہ گیٹس ہیں جن کے ذریعے ہم ملتان کے اندر داخل ہوتے تھے، مطلب ملتان کی آبادی والا جو حصہ ہے اس میں داخل ہوتے تھے۔ ان گیٹس کے درمیان جو مطلب ان سے منسلک جو روڈز ہیں پڑے، ان روڈز کو النگ کہا جاتا ہے، اور وہ النگ جو جس دروازے کے ساتھ موجود ہے اسی نسبت سے اس النگ کا نام ہے۔ جیسا کہ اگر بہر گیٹ کے ساتھ جو النگ ہے اس کا نام النگ بہر گیٹ ہے، اسی طریقے سے پاک گیٹ کے ساتھ جو النگ روڈ موجود ہے اسے ہم النگ پاک گیٹ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ پورا ایک روڈ ہے جو ایک طرف سے شروع ہوتا ہے اور دوسری طرف ختم ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ترتیب سے ملتان کے جو گیٹس ہیں ان کو دیکھیں گے، ان کی تاریخ جانیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے اب آج موجودہ دور میں کس حالت میں موجود ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ جب ہم گیٹس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا گیٹ دولت گیٹ ہے۔ موجودہ وقت میں یہاں گیٹ تو موجود نہیں ہے، مگر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ زمانہ قدیم میں یہاں گیٹ ہوا کرتا تھا۔ آبادی کے پھیلاؤ اور نئی عمارتوں کے بننے کی وجہ سے گیٹ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے سامنے چوک کے عین وسط میں حضرت دولت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار اور مزار موجود ہے۔ حضرت دولت شاہ بخاری کے دربار کی مناسبت سے اس گیٹ کو دولت گیٹ کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر جو مناظر ہیں یہ حضرت دولت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ہیں۔ اس مزار میں 2 قبریں موجود ہیں، جس میں سے ایک حضرت دولت شاہ بخاری کی جبکہ دوسری قبر ان کے خدمت گزار کی ہے۔ دولت گیٹ سے منسلک روڈ النگ دولت گیٹ کہلاتا ہے، جس کے دونوں اطراف اندرون دولت گیٹ موجود ہے۔ اندرون دولت گیٹ چھوٹی چھوٹی گلیوں اور محلوں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کئی قبرستان اور کئی ولی اللہ کی قبریں موجود ہیں۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر جو مناظر ہیں یہ اندرون دولت گیٹ کی گلیوں میں موجود ایک ولی اللہ کے مزار کے مناظر ہیں۔ ان کا نام سید شاہ کمال ہے۔ ان کی قبر کے بالکل سامنے ایک مشہور تاریخی اور قدیمی قبرستان موجود ہے جو اس ٹائم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دولت گیٹ سے باہر کا علاقہ بیرون دولت گیٹ کہلاتا ہے۔ بیرون دولت گیٹ
دولت گیٹ چوک پر مشتمل ہے۔ یہ دولت گیٹ چوک ایک مشہور چوک ہے جس سے تقریباً 6 روڈز نکلتے ہیں۔ یہ روڈ بالترتیب چنگی نمبر 14، چنگی نمبر 9، حسینہ گئی، معصوم شاہ روڈ، باوا صفرہ روڈ اور خونی برج کو جاتے ہیں۔ دولت گیٹ کے بعد اگلا گیٹ دلی گیٹ کہلاتا ہے۔ یہ تاریخی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا نام دلی گیٹ 3 وجوہات کی بنا پر ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس گیٹ کا رخ دلی کی طرف ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے دوران اس مقام سے مختلف قافلے تجارت اور سیاحت کی غرض سے دلی کو جاتے تھے۔ مغلیہ دور میں دلی ہی برصغیر کی راجدھانی یعنی دارالحکومت ہوا کرتی تھی۔ شاہی وفود اسی دروازے سے گزر کر ملتان شہر داخل ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے بادشاہ وقت بھی ملتان شہر میں داخل ہوتا تھا۔ اس وقت آپ کی سکرین پر جو مناظر ہیں یہ دلی گیٹ کے اندرونی مناظر ہیں، جس کی اطراف پہ اندرون دلی گیٹ واقع ہے۔ اندرون دلی گیٹ چھوٹی چھوٹی گلیوں اور محلوں پر مشتمل ہے۔ یہ گلیاں آج بھی پرانے دور کی یاد دلاتی ہیں۔ اندرون دلی گیٹ میں موجود گلیاں، گھر اور ایک ایک چیز مغلیہ دور کی یاد دلاتے ہیں۔ یہاں پر آج بھی پرانی عمارتیں اور پرانے گھر موجود ہیں۔ دلی گیٹ سے ملحقہ روڈ دلی گیٹ النگ کہلاتا ہے، جو کہ آگے پاک گیٹ کی طرف اور پیچھے دلی گیٹ کی طرف جاتا ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں سے بیرون شہر کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر شاہی پیادے معمور ہوتے تھے اور حملہ آوروں کا پتہ لگاتے تھے۔ دلی گیٹ کے بعد اگلا گیٹ پاک گیٹ کہلاتا ہے۔ اس گیٹ کا نام پاک گیٹ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر صرافہ بازار میں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار واقع ہے۔ حضرت موسیٰ پاک شہید سلسلہ عالیہ قادریہ کے برگزیدہ ولی اللہ مانے جاتے ہیں۔ آپ کے اجداد کا تعلق اچ شریف سے تھا اور ملتان کے مشہور خاندان گیلانی خاندان کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ اسی خاندان سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا تعلق بھی ہے۔ اندرون پاک گیٹ بھی چھوٹی چھوٹی گلیوں اور محلوں پر مشتمل ہے اور اس سے ملحقہ روڈ اندرون پاک گیٹ النگ کہلاتا ہے۔ پاک گیٹ کے بعد اگلا گیٹ حرم گیٹ کہلاتا ہے۔ 1010 عیسوی میں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 15 سال بعد آپ کے مریدین کے شدید اور مسلسل اصرار اور خواہش کے بعد آپ کے جسد خاکی کو ملتان دفنانے کی غرض سے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ پاک شہید کے جسد خاکی کے ساتھ گیلانی خاندان بھی ملتان میں آ گیا۔ حرم گیٹ وہ جگہ ہے جہاں پر گیلانی خاندان کی خواتین ٹھہریں۔ اسی مناسبت سے اسے مقامی لوگ حرم موسیٰ پاک کے نام سے بلانے لگے اور اس گیٹ کو اسی مناسبت سے حرم گیٹ کا نام دیا گیا۔ دلی گیٹ کے علاوہ یہ دوسرا گیٹ ہے جو اپنی درست حالت میں آج بھی موجود ہے۔ زمانہ قدیم میں حرم گیٹ تجارتی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل تھا۔
یہ وہ مقام تھا جہاں سے دور دراز کے سوداگر آ کر اپنی اشیاء فروخت کیا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں بھی یہ تجارتی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ارد گرد کئی مشہور بازار ہیں۔ مسلسل تجارتی سرگرمیوں اور آبادی کے پھیلاؤ کی وجہ سے یہ گیٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ مقامی گورنمنٹ نے اٹلی کے تعاون سے اس گیٹ کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس کی دوبارہ تعمیر کرنے پر 84 ملین کی لاگت آئی۔ ہرم گیٹ سے ملحقہ روڈ کو ہرم گیٹ النگ کہتے ہیں۔ ہرم گیٹ النگ کی اطراف پہ اندرون ہرم گیٹ ہے۔ اندرون ہرم گیٹ آج بھی پرانی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ہرم گیٹ کے بعد ملتان کا اگلا گیٹ بہر گیٹ کہلاتا ہے۔ بہر گیٹ کو بہر گیٹ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ زمانہ قدیم میں اس کے بالکل پاس ہی ایک بڑا بہر کا درخت موجود تھا۔ یہ علاقہ ملتان کے سب سے مصروف ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ بہر گیٹ تاریخی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ملتان کے مشہور ولی حضرت یوسف شاہ گردیز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی واقع ہے۔ حضرت یوسف شاہ گردیز رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے میں اپنے مریدین سے ملا کرتے تھے اور اسی علاقے میں ہی درس و تدریس و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ اس ٹائم آپ کی سکرین پر جو مناظر ہیں یہ بہر گیٹ اندرون کے ہیں۔ بہر گیٹ اندرون چھوٹی چھوٹی گلیوں اور محلوں پر مشتمل ہے۔ بہر گیٹ سے ملحقہ روڈ کو بہر گیٹ النگ کہتے ہیں۔ بہر گیٹ النگ کے اطراف پہ اندرون بہر گیٹ واقع ہے۔ اندرون بہر گیٹ باقی اندرون شہر کی نسبت صاف ستھرا اور پکی گلیوں پر مشتمل ہے۔ اس ٹائم آپ کی سکرین پر جو مناظر ہیں یہ اندرون بہر گیٹ کے ہی ہیں۔ اندرون بہر گیٹ اندر گلیوں میں حضرت یوسف شاہ گردیز کا مزار بھی واقع ہے جہاں پر ہزاروں عقیدت مند روزانہ آ کر اپنا عقیدت نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی سکرین پر جو مناظر ہیں یہ حضرت یوسف شاہ گردیز کے مزار کے ہی ہیں۔ ان کے مزار سے ملحقہ ایک امام بارگاہ ہے جسے امام بارگاہ شاہ گردیز کہتے ہیں۔ آج کی فہرست میں جو آخری دروازہ ہے یا آخری گیٹ ہے اسے لوہاری گیٹ کہتے ہیں۔ لوہاری گیٹ کو لوہاری گیٹ دو وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں لوہے کا کام کرنے والے لوگ آباد تھے۔ لوہے کا کام کرنے والے لوگوں کو لوہار کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوہے کا کام ہوا کرتا تھا جس میں زیادہ تر لوہے کے برتن بنانے کا کام شامل ہے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر اسے لوہاری گیٹ کہا جاتا ہے۔ لوہاری گیٹ سے منسلک روڈ کو لوہاری گیٹ النگ کہتے ہیں جس کے اطراف پہ اندرون لوہاری گیٹ واقع ہے۔ اندرون لوہاری گیٹ بھی باقی شہر کی نسبت چھوٹی چھوٹی گلیوں اور محلوں پر مشتمل ہے۔ تو اس طریقے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ملتان کے تمام گیٹس کی ہسٹری دیکھی اور اس کے اطراف کے علاقوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ ملتان میں ایک اور گیٹ بھی واقع ہے جسے قلعے کا دروازہ یا باب القاسم کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک مکمل تفصیلی ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جس طرح اس ویڈیو کے شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ اندرون شہر کو ایک موٹی دیوار سے کور کیا گیا ہے۔ یہ دیوار بنانے کا مقصد صرف اور صرف اندرون شہر کی حفاظت کرنا تھا۔ اس وقت آپ کی سکرین پر یہ دیوار کے مناظر موجود ہیں۔ اس دیوار کو فصیل ملتان یا دیوار ملتان کہا جاتا ہے۔ حملہ آور اسی دیوار کو توڑ کر ملتان شہر داخل ہوا کرتے تھے۔ ان حملہ آوروں میں
سکندر اعظم، چنگیز خان اور برٹش امپائر شامل ہیں، جنہوں نے اس دیوار کو توڑ کر ملتان پر حملہ کیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔